السلام علیکم۔ اس کلاس کے اندر ہم وہ ڈیلی بائس والی ہمارا پریویس لیکچر خراب ہو چکا تھا جس کی ریکارڈنگ لیگ کر رہی تھی، تو اس کے اندر یہ یورو یو ایس ڈی ٹی ہے، لیکن اب ہم ایک دیکھتے ہیں کلیئر چارٹ کو۔ جے بی پی یو ایس ڈی ٹی یو ایس ٹی، تو یہ ہے فوریکس کا چارٹ۔ تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن اور ڈیلی بائس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ تو سٹارٹ ہم نے کرنا ہے ویکلی سے کہ ہم دیکھیں کہ ویکلی کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر چارٹ ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے اس کو پہلے انالائز نہیں کیا۔ تو ویکلی کے اندر ہم دیکھیں اس جگہ پہ کہ مارکیٹ ریٹریس کہاں سے کر کے آ رہی ہے۔ تو یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل تھی ہمارے پاس، یہ والی، جس کو لگ کے مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ ہے لیکویڈیٹی، جو مارکیٹ ویکلی کے سوئنگ لو کی لیکویڈیٹی لیے کھڑی ہے۔ تو اس جگہ پہ ویکلی کا کوئی اور لیول تو نہیں نظر آ رہا۔ یہ جو لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل تھی، ابھی مارکیٹ یہ ویکلی کے آرڈر بلاک کو ٹچ کر کے آ رہی ہے۔ تو سمپل ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ویکلی ہے ہمارے پاس، ویکلی پلس او بی مینز کہ اب مارکیٹ ویکلی کی او بی کو ٹچ کر کے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر والا جو مارکیٹ کا لیول ہے مارکیٹ اس کو اچیو کرنے جا سکتی ہے۔ تو اس رینج کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سا مینز کے لیول پڑا ہوا ہے۔ تو آپ اس جگہ پہ یہ ایک کلیئر چیز دیکھیں کہ یہ ہائی لو ہائی، تو یہ ہمارے پاس بریکر ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ بریکر ہے، ہائر ہائی ہائر لو، یہ ہائر ہائی۔ تو اس جگہ پہ یہ جو لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل تھی، یہ جو ڈوجی یہ بائی کی بنی ہوئی، نہیں تو ہم تینوں کو لینا تھا۔ یہ جو لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل، یہ ہمارے پاس بریکر ہے، بریکر، اور پلس یہ ایک دیکھیں کہ لٹل بٹ چھوٹا سا فیئر ویلیو گیپ ہے ہمارے پاس۔ جی، تو یہ مارکیٹ جسٹ اپنے فیئر ویلیو گیپ کو ٹیب کر کے اگین نیچے آ رہی ہے۔ مین کہ جب مارکیٹ نے اس جگہ پہ ویکلی کے او بی کی لیکویڈیٹی لی، تو اس جگہ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ مارکیٹ اب اپ جائے گی اپنے کسی لیول کو ٹچ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک فیئر ویلیو گیپ تھا، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہمارے پاس ایک ویو بن چکی ہے نا، اس کے اوپر ہم اپنی فب پلاٹ کریں گے ہائی ٹو لو۔ جی، تو یہ اس کی فب ہے، تو اس کے ڈسکاؤنٹ کے اندر مارکیٹ سوری پریمیم کے اندر مارکیٹ نے اگر سیل لانا تو مارکیٹ اس ویو کے پریمیم کے اندر جائے گی۔ تو یہاں تک ہم مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویکلی کے اندر اس پوری ویو کے اندر اور کوئی بھی چیز نہیں ہمارے پاس، اس جگہ پہ کوئی بھی لیکویڈیٹی، سوری یہ ایک لیکویڈیٹی لیول ہے، یہ ایک سوئنگ ہائی پڑا ہوا ہے۔ ویکلی کی بائی سائڈ لیکویڈیٹی یہ آ رہی ہے ہمارے پاس پریمیم کے اندر، ویکلی پی ایس ایل بائی سائڈ لیکویڈیٹی۔ تو ڈیلی بائس کے اندر ہم نے کریٹ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے قریب کے مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس لیول سے ٹچ کر کے آ رہی ہے اور مارکیٹ کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے ہم نے لیول مارک کرنے ہوتے ہیں، ڈراؤن لیکویڈیٹی لیولز، اور دوسرے نمبر پہ یہ فیئر ویلیو گیپ۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس جگہ پہ ایک اور چیز دیکھیں تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا ویکلی کا فیئر ویلیو گیپ، جس کو مارکیٹ ایک دفعہ ٹیپ کر کے نیچے آئی، لیکن مارکیٹ نیچے نہیں جا سکی، کیونکہ نیچے مارکیٹ یہ سیل سائڈ لیکویڈیٹی اور اس او بی کو ٹچ کر کے آ رہی تھی اوپر۔ تو اب مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا، اس انورجن کو، سوری اس فیئر ویلیو گیپ کو بریک کر دیا۔ تو اسے ہم انڈیکیشن لے سکتے ہیں کہ اب مارکیٹ مین کے ہائر جا سکتی ہے۔ تو ویکلی کے اوپر
اور تو کوئی خاص مطلب کی چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی اس ویو کے اندر، سمپل یہ فیئر ویلی گیپ جس کو مارکیٹ ٹچ کر کے نیچے آ رہی. تو اب ہم چلتے ہیں ڈیلی کے اوپر. ایسے ہم مطلب کہ ویکلی ٹو لوور ٹائم فریم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر یہ جو تھا ہمارے پاس یہ سوئنگ لو ڈیلی کا، یہ والا مارکیٹ اس کو بغیر ٹچ کیے اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیلی کے ایکول لوز بن گئے، یہ لو یہ دونوں ہمارے پاس ایکول لوز ہیں. تو اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو یہ ہمارا اب ٹارگٹ ہوگا. ایک یہ والا لو ہو گیا اور دوسرے نمبر پہ یہ لو، یہ دونوں ایکول ہی آ رہے ہیں. تو یہاں تک مارکیٹ آ سکتی ہے. تو سمپل اگر ہم ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس انٹرنل لیکویڈیٹی تھی یہ لو کی، اس کو مارکیٹ مطلب کہ ٹچ کر کے اوپر گئی. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو لو تھا یہ بھی پکڈ ہو چکا ہے، اس کی بھی سیل سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر ہو چکی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ایک ڈیلی کا انورجن فیئر ویلی گیپ تھا، ڈیلی انورجن فیئر ویلی گیپ، جس کو مارکیٹ جسٹ وگ لگا کے نیچے بریک نہیں کر سکی. سٹل یہ جو انورجن تھا اس کو مارکیٹ رسپیکٹ مطلب کہ دے کے اوپر جا رہی ہے. تو اوپر اب مارکیٹ نے کیا کیا، جب یہ ایک ہمارے پاس بائی سائڈ لیکویڈیٹی مارکیٹ نے کلیئر کی ڈیلی مائنس بی ایس ایل. تو اس جگہ سے جب مارکیٹ ویکلی کو بھی کو ٹچ کیا تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ مارکیٹ اب قریب کا جو اپنا ڈیلی کے لیول ہیں وہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے. تو اب اس ویو کے اندر ہم نے دیکھنے تھے کہ ہمارے پاس کون کون سے لیول پڑے ہوئے ہیں. ایک تو دیکھا جائے اس ویو کے اندر یہ فیئر ویلی گیپ تھا، ایک یہ فیئر ویلی گیپ تھا اور اس کے اوپر یہ بھی ساتھ میں الائن کر رہا ہے جو اوپر بریک ہو چکا ہے. تو مارکیٹ ایک دفعہ او بی کو ٹچ کرنے کے بعد ویکلی کی اگین اوپر گئی. اس فیئر ویلی گیپ کو مارکیٹ نے جب ریٹریس کیا تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے ڈیلی کا انورجن یہاں تک مارکیٹ آ سکتی. تو مارکیٹ اس کو ٹچ کرنے کے بعد اگین اپ مطلب کہ اپ گئی، مارکیٹ اگین نیچے آئی، اس لو کی لیکویڈیٹی کو اڑایا اور ساتھ میں یہ لو پڑا ہوا تھا اس کی لیکویڈیٹی کو کلیئر کیا. تو اب ہم سوچ سکتے تھے کہ مارکیٹ یہ جو اپنا ہے اس کا ڈیلی کا فیئر ویلی گیپ یہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے. تو مارکیٹ اگین گئی اس فیئر ویلی گیپ کو جب مارکیٹ نے ٹچ کیا اینڈ یہ لاسٹ کینڈل کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تو اس جگہ سے ہم اگین ڈاؤن مارکیٹ کو دیکھ سکتے تھے. اگر تو مارکیٹ اس کو اوپر بریک کر دیتی اس فیئر ویلی گیپ کو تو پھر جو ہمارے ٹارگٹ تھے وہ تھے یہ والا ہائی اور دین اس کے بعد یہ والا ہائی، یہ لیکویڈیٹی ہمارا ٹارگٹ تھا. لیکن اس جگہ پہ کیا کہ مارکیٹ نے کہ جیسے ہم آرڈر فلو کو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ نے اپنے ڈیلی کے اس سی بی کو رسپیکٹ دی، تو جیسی رسپیکٹ دے کے مارکیٹ نیچے کلوز ہوئی تو پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ یہ جو لو اب مارکیٹ کا یہ ٹارگٹ ہے، یہ والی سیل سائڈ لیکویڈیٹی. تو مارکیٹ نے اسٹل یہ لیکویڈیٹی لی اور اوپر جا کے مارکیٹ کلوز ہو گئی. تو اس کے بعد اب ہمارا کیا ٹارگٹ تھا اس ویو کے اندر، یہ والا ہائی تھا اور یہ ہائی تھا. مارکیٹ نے دونوں ہائی اپنے اڑائے، اس جگہ پہ لیکویڈیٹی تھی اور ساتھ میں یہ والا کلیئر سوئنگ ہائی پڑا ہوا تھا. مارکیٹ اس کی لیکویڈیٹی لے کے ابھی جو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال جس کی ہم بات کریں تو مارکیٹ ہے اپنے یہ جو ایک ویو بنی ہے نا ہمارے پاس، یہ سوئنگ لو ٹو سوئنگ ہائی، مین کہ اس یہ جو لو بنا ہوا ہے اس نے بھی پریویس لیکویڈیٹی اڑائی اور اس نے بھی پریویس لیکویڈیٹی اڑائی، مطلب کہ ان دونوں نے اپنے اولڈ جو لو تھے ان کو اڑایا. تو اب ان کے اوپر ہماری جو ڈیلنگ رینج ہے جسے ہم فب کہتے ہیں یہ ہماری پلاٹ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ اس کے ڈسکاؤنٹ میں آئے. جیسے ہی یہ مارکیٹ نے لو اڑایا تو اس جگہ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اب مارکیٹ اس رینج کے مطلب کہ ڈسکاؤنٹ کے اندر آئے گی. تو اس ڈسکاؤنٹ کے اندر ہمارے پاس لیول کون سے تھے مارکیٹ کے اندر، ایک تو ہمارے پاس یہ تھے لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل کی اوپننگ او بی کی جس کو مارکیٹ نے ایک دفعہ ٹچ کیا، یہ ایک پورا مطلب کہ دن ہم نے بائے دیکھا.
اگین نیکسٹ ڈے یہ اوپن ہوا، اس نے بھی یہاں تک ہمیں مطلب کہ بائنگ، یہ بائی ہم کیسے کرتے ہیں وہ میں کلیئر کٹ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جسٹ بائس کریٹ کرنے کی کہ مطلب کہ ہم سوچ سکیں مارکیٹ کر کیا رہی ہے۔ تو مارکیٹ نے اپنے اوبی کو ٹچ کرنے کے بعد اگین اپ گئی، لیکن مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا، تو ہم یہ جو ڈیلنگ رینج تھی اس کے 50% تک مین کے مارکیٹ کو آتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ تو اب ڈیلی کے اوپر ہمارے پاس یہ فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے، اس کو میں پریویس کو اڑا دوں، یہ جو انورجن تھا، اب یہ دو لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل، سوری لاسٹ ہمارے پاس کینڈل ہیں یہ والی، یہ نہیں ہے کیونکہ یہ اسی کے اندر ہی ہیں، اس کینڈل کا ہائی اور اس کینڈل کا لو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے لو ہے، تو یہ فیئر ویلیو گیپ تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس دو لیول ہوتے ہیں آرڈر بلاک کے ٹریڈیبل، ایک آرڈر بلاک کا مین تھریش ہولڈ 50% اور آرڈر بلاک کا اوپننگ۔ تو یہ جو چیز ہے، ایک تو ہم فیب اس کے اوپر باڈی ٹو باڈی پلاٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ہماری دوسری فیب ہے وہ ہم اس کے اوپر بھی پلاٹ کر سکتے ہیں، مین کے ویک ٹو ویک بھی، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کے یہ جو مین تھریش ہولڈ ہے یہ اسی کے اوپر ہی آ رہا ہے، اپنے یہ جو ہے اس فیئر ویلیو گیپ کے اوپر ہی ڈیلی کے۔ تو یہ جو فیئر ویلیو گیپ تھا اس کا لو بریک ہو چکا، تو یہ ہمارے پاس انویلڈ، تو ابھی نیچے ہمارے پاس یہ والا فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے H4 کے اوپر جا کے کہ H4 کے اوپر مطلب کہ اس آرڈر بلاک کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس فیئر ویلیو گیپ کے ساتھ ساتھ کون سے ہمارے پاس لیول الائن کر رہے ہیں۔ تو اب اس چیز کو بھی میں ختم کر دوں، تو اب جو کلیئر کٹ ہے وہ ہمارے پاس ہم ویکلی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ویکلی کے اوپر مارکیٹ کیا کر رہی ہے۔ تو ویکلی کے اوپر مارکیٹ اپنے ایف وی جی کو ٹچ کر کے نیچے کی طرف ریورس ہو رہی ہے، اور ڈیلی کے اوپر دیکھا جائے تو مارکیٹ سوئنگ ہائی کی لیکویڈیٹی لے کے نیچے آ رہی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ او بی مارک کرنا چاہیں تو یہ میرے پاس ہے ایک ویکلی کی لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل، تو یہ ہو گئی۔ اور اب ڈیلی کے اوپر دیکھیں تو جو ویکلی کا آرڈر بلاک ہے وہ اس فیئر ویلیو گیپ کے ساتھ الائن کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ جو انٹرنل رینج کا یہ آرڈر بلاک اس کی اوپننگ پرائس بھی، تو یہ سارے لیول سیم اسی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ تو اگر مارکیٹ اس جگہ پہ آتی ہے تو اس جگہ سے ہمیں اچھی بائنگ مل جائے گی۔ تو اگین اس چیز کو ہم مطلب کہ H4 کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کلیئر کہ ہمیں اور کیا چیز ڈیلی کے اوپر ویکلی کے اوپر مارکیٹ اپنے اس فیئر ویلیو گیپ کو لے کے آ رہی ہے، شو کیوں نہیں ہو رہا اس کے اوپر ویکلی، جی تو ویکلی کے فیئر ویلیو گیپ کو ٹچ کر کے اور ڈیلی کی بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو لے کے آ رہی ہے نیچے۔ تو ابھی نیچے کے اوپر والے لیول ہم نے دیکھ لیے کہ مارکیٹ کن کو ٹچ کر کے آ رہی ہے، کیونکہ اس چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ لیکویڈیٹی ٹو لیکویڈیٹی چلتی ہے اور امبیلنس ٹو امبیلنس چلتی ہے۔ تو لیکویڈیٹی ہنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ امبیلنس کے اندر آئے گی، تو ڈیلی کے اوپر ہمارے پاس یہ لیول ہے، اگر ان سے نئی رسپیکٹ ملتی تو یہ نیچے ایک تین مطلب کہ ہائی لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن پڑی ہوئی، یہ لیکویڈیٹی لیول اور یہ والا اور ساتھ میں یہ والا، تو یہ ہے ہمارے پاس ڈیلی کے لیول۔ تو اب ہم چلتے ہیں H4 کے اوپر، H4 کے اوپر کیا سین ہے۔ تو H4 کے اوپر ہم دیکھیں کہ اس جگہ پہ یہ ایک بنا ہوا ہے سوئنگ لو، یہ والا، تو جس کی لیکویڈیٹی الائن جس کا یہ لو الائن کر رہا ہے ڈیلی کے ایف وی جی کی اوپن کے اوپر۔ تو H4 کے اوپر ہمارے پاس بس یہی ہے، تو اور ساتھ میں یہ جو فیئر ویلیو گیپ تھا H4 کا یہ سٹل رسپیکٹنگ کے اندر ہی، مطلب کہ مارکیٹ اس کے نیچے باڈی نہیں کلوز کر پائی۔ تو نیکسٹ جو ویک ہے سٹارٹ ہونے والا اس کے اندر ہم اس کے اوپر بائے جا سکتے ہیں۔ تو H4 کے اوپر جیسے یہی مطلب کہ ایک لیول ہے ہمارے پاس، تو یہ جو نیچے والا لیول ہے یہ والا لیکویڈیٹی ایریا، تو یہ بھی سیم مطلب کہ ایک جگہ پہ سارے لائن کر رہے ہیں، تو ایسے ہم مارک نہیں کرتے، جسٹ ہم ان کا ویو لیتے ہیں
ایسے چارٹ ہمارا بہت نا مین کے گندا ہو جائے گا. تو باقی نیچے کوئی فیئر ویلی گیپ یا کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی. تو یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل وہ بھی یہ بھی اسی جگہ پہ آ رہا ہے جس جگہ پہ ڈیلی کا ہے اور ویکلی کا. تو اب مین چیز آتی ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہم نے کیسے سمجھنی. ایسے ہم ویکلی H4 کے لیول مارک کرتے ہیں اور اس کے بعد H1 کے بھی ہم لیول اسی طرح مارک کرتے ہیں. تو اب مین چیز آتی ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مارکیٹ کس لیول کو مارکیٹ نے ٹچ کر لیا. تو اب مارکیٹ نیچے کی طرف مطلب کہ موومنٹ ہمیں دے سکتی ہے. تو مطلب کہ اب مارکیٹ کا موڈ ہے جو نیچے والے یہ جو لیول مارکیٹ ان کو ٹچ کرنے آئے گی. تو یہ میں اتنا زیادہ چارٹ کے اوپر مارکنگ نہیں کرتا. اگر یہ لیول بریک ہوتے ہیں تو پھر میں نیچے والے لیول مارک کر لوں گا. اتنی دیر چارٹ کلیئر نظر آنا چاہیے ہمیں. تو اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ مطلب کہ اس چیز کو نوٹ کر لیں. جو چیز میں نے خود مطلب کہ میں یوز کرتا ہوں اور میں نے اس چیز کو ٹرائی کیا ہوا ہے, بیک ٹیسٹ کیا ہوا ہے. ویکلی لیولز پلس H4 سٹرکچر. تو اس چیز کا میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. ڈیلی H1 تو یہ جو چیز ہے کہ آپ نے جب ویکلی کے لیولز دیکھے ہیں نا, اس کے بعد مطلب کہ ویکلی کے ایک مارکیٹ لیول کو ٹچ کرتی ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے ویکلی کا لیول. تو مین کے مارکیٹ اس کو ٹچ کرتی ہے, اپنے اس ایف وی جی کو ٹچ کرتی ہے. تو اب ہم نے اس کے ساتھ کیسے پتہ چلے گا کہ مارکیٹ سے ریجیکٹ ہو کے جو ویکلی کا نیچے والا لیول ہے اس طرف مطلب کہ مارکیٹ جائے گی. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے کرنا ہے H4 کا سٹرکچر یوز. ویکلی کے لیول کے ساتھ ویکلی کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ ایسے مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کر کے BUS کر دے تو یہ ایک انڈیکیشن مل گئی کہ یہ ویکلی کا لیول مارکیٹ اچیو کر چکی ہے. تو اب مارکیٹ جو نیچے پڑے ہوئے ہمارے پاس ویکلی کا لیول مارکیٹ وہاں تک جائے گی. سمپل ایسے ڈیلی کا ایک لیول اچیو ہو تو ہم نے دیکھنا H1 کا سٹرکچر. اگر تو ڈیلی کے لیول کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ اپنا سٹرکچر نہیں بریک کرتی تو مارکیٹ تھوڑا سا مطلب ریٹریس کر کے اگین اوپر جا کے بریک ہو جاتی ہے, سٹرکچر اگین اوپر بریک ہو جاتا ہے. تو پھر اسے انڈیکیشن ہمیں مل گئی کہ اب یہ جو لیول تھا مارکیٹ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہی. تو مارکیٹ اپنے ڈیلی کے اوپر جو کوئی لیول ہے مارکیٹ کا جو ویکلی کے ساتھ الائن کر رہا ہے, مارکیٹ اس کو رسپیکٹ دینے جا رہی ہے یا پھر پک کرنے جا رہی ہے. تو سمپل یہ چیز ایک بہت ہی مطلب کہ پاورفل چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور کسی جگہ پہ بھی ڈھونڈے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ چیز کہیں سے ملے گی. تو اب جب یہ اس جگہ پہ سٹرکچر ہمارے پاس ہے بائی کے اندر کلوز, یہ لو لگا, یہ بریک آف سٹرکچر ہو گیا. تو اگین اس جگہ پہ سٹرکچر کو ہم نے ڈیپ دیکھنا ہے. یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل ہے, یہ کوئی بھی کینڈل اس کے لو تک نہیں آ سکی. تو اس کے بعد اگین یہ جو کینڈل بریک ہوئی تو اس کے بھی کوئی مطلب کہ لو تک نہیں آ سکی. تو اس جگہ پہ دیکھیں گے ڈیلی کی یہ لیکویڈیٹی لینے کے بعد لاسٹ جو ہمارے پاس سٹرکچر تھا نا H1 کا, وہ اس جگہ پہ یہ بریک آف سٹرکچر ہوا, لوور لو ہائر ہائی. تو لاسٹ جو ہمارے پاس سٹرکچر لو ہے وہ یہ والا پڑا ہوا ہے. تو اب اگر مارکیٹ اس کو یہ ایک آور کی مطلب کہ ایک آور کے اندر اتنی بڑی موومنٹ بن گئی, یہ جو لو ہے جب یہ لو بریک ہوگا اس کے بعد اگین ہائی لا کے اگین لو ہوگا, تو اس جگہ پہ ہمارے پاس یہ ٹرینڈ جو شفٹ ہو جائے گا ڈاؤن سائڈ کی طرف. مطلب کہ پھر ہمارے پاس شفٹ ہو جائے گا یہ والا لو ہے جو یہاں تک مارکیٹ اس کو پک کرے اور اس کو پک کرے. لیکن یہ جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اس ویو کے اندر مارکیٹ جو نیچے آئی, مارکیٹ اپنے سٹرکچر کو بریک نہیں کیا. اس سے انڈیکیشن ہمیں کیا ملتی ہے کہ مارکیٹ اپنے ویکلی کے لیول کو لے کے آ رہی ہے. تو مارکیٹ اگین اب اوپر ویکلی کے کسی لیکویڈیٹی لیول کو لینے جائے گی, یا پھر جو ویکلی کی ہم نے یہ والی رینج ڈرا کی تھی اس کے اندر
اس کے مارکیٹ پریمیم کے اندر جانا چاہ رہی ہے. تو اس کے پریمیم کے اندر ہمارے پاس یہ تینوں کینڈل آرڈر بلاک کی ہیں. تو اس جگہ سے یہ لٹل بٹ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ. تو سوئنگ ہائی مطلب تو لیکویڈیٹی لیول تو اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں پڑا ہوا. لیکویڈیٹی کا لیول ہے یہ والا جو ویکلی کے لیول کے ساتھ لائن کر رہا ہے. تو یہ دونوں لیول ساتھ میں یہ والا وہ بھی مارکیٹ یہاں سے مطلب کہ اس کو ٹچ کرنے کے بعد اگین نیچے آ سکتی ہے. تو اس جگہ پہ یہ سٹرکچر ابھی تک ہمارے پاس بریک نہیں ہوا. تو اب سٹیل ہم بائر ہیں اس کے اندر. تو اب ہم نے بائنگ ہی دیکھنی ہے. یہ 2-3 دن مارکیٹ جو ڈاؤن آئی تو ہم اس ویو یہاں اس سے لے کے اس لو سے لے کے اس ہائی تک جو فیب ہمارے پاس بنی تو ہم اس کے ڈسکاؤنٹ تک مطلب کہ دیکھ سکتے تھے. یہ والا جو لو ہے سوری یہ جو ہمارے پاس ہے فیئر ویلیو گیپ یہاں تک اور اس آرڈر بلاک تک ہم مارکیٹ کو سیل دیکھ سکتے تھے. تو یہ سین ہے. ایسے ہم مارکیٹ کی ڈائریکشن کو سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو پریویسلی یہ چیز اس جگہ پہ دکھا دوں کہ جب یہ لیکویڈیٹی ہنٹ ہوئی اس جگہ پہ یہ لیکویڈیٹی اس جگہ پہ جا کے ہنٹ ہوئی تو اس جگہ پہ اوپر مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہو گیا. یہ اگین لو لگا تو اس جگہ پہ بریک آف سٹرکچر ہو گیا. تو اس جگہ پہ ہمارے پاس ٹرینڈ شفٹ ہو گیا بائی سائڈ کی طرف. تو اس جگہ سے بائنگ کی مطلب کہ ریلی سٹارٹ ہوگی. اس جگہ سے ہم نے بائنگ ہی دیکھنی تھی. یہ لو ہائی لو اور اگین یہ جب ہائی ہوا نا تو اس جگہ پہ مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا. تو لیکن میں نے بتایا یہ جو شفٹ ہوتا ہے یہ موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے یہ کیسے کہتے ہیں فیک چینج آف کریکٹر ہوتا ہے. تو ہم نے اس لو کی لیکویڈیٹی کے بعد ہم نے بائنگ ہی دیکھنی تھی. تو اگین اوپر تک مارکیٹ بائی میں ہی رہی. تو اس جگہ پہ جا کے یہ ہائر ہائی لوور لو یہ ہائر ہائی تو اس جگہ پہ چینج آف کریکٹر ہوا اور اس جگہ پہ بریک آف سٹرکچر ہوا. تو جب یہ بریک آف سٹرکچر ہوا تو ہم اس فیئر ویلیو گیپ سے سیل سائڈ کی طرف ٹریڈ پلے کر سکتے تھے. تو اس جگہ پہ ہم دیکھیں کہ اس جگہ پہ مارکیٹ نے کون سے لیول کو ٹچ کیا ہے اور اس جگہ سے یہ جو ہوا ہے ہمارے پاس مارکیٹ اپ گئی ہے. تو اس جگہ سے مارکیٹ نے کس لیول کو ٹچ کیا. تو سمپل میں ڈیلی اور H4 کو دیکھوں گا اس جگہ پہ. تو آپ یہ چیز کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ ڈیلی کا فیئر ویلیو گیپ تھا جس کو ٹچ کر کے مارکیٹ نے سٹرکچر شفٹ کیا. تو ہم سوچ سکتے تھے یہ جو شفٹ ہوا ہے یہ مطلب کوئی ریئل ہے کیونکہ مارکیٹ نے اس لیول کو اچیو کرنے کے بعد شفٹ کیا. تو اگین یہ جو تھا ہمارے پاس اس جگہ پہ شفٹ ہوا. تو اس جگہ سے ہم بائنگ اس جگہ پہ جو مارکیٹ سٹرکچر H1 کا بائی سائڈ کی طرف شفٹ ہوا تو ہم کہاں تک بائر تھے. ہم تھے اس والے فیئر ویلیو گیپ تک اور اس والی لیکویڈیٹی تک. تو ایسے ہم مطلب کہ چیزوں کو ڈرا کر کے ہم مین کے دیکھتے ہیں اپرچونٹی اور ٹریڈ کرتے ہیں. تو جب یہ اس جگہ پہ چینج آف کریکٹر کیوں ہوا یہ سب سے ہائی یہ اس سے مطلب کہ اوپر اور یہ اس سے اوپر. تو یہ ایک ہمارے پاس بن گیا سوئنگ لو پروپر. یہ پہلے بھی میں نے مارک کیا تھا. تو مارکیٹ نے اس سوئنگ لو کی لیکویڈیٹی لی اس جگہ پہ تو سٹرکچر شفٹ کر دیا. اب اس فیئر ویلیو گیپ تک ہم نے جو بھی ٹریڈ دیکھنی تھی ہم نے بائی کے اندر ہی دیکھنی تھی. سیل نہیں ہم دیکھ سکتے تھے. جیسے ہی یہ فل ہوا ایف وی جی تو اس جگہ سے ہم سٹرکچر کو دیکھ سکتے تھے کہ سٹرکچر جو ہے وہ مینز کے سیل کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. اگر وہ شفٹ ہوتا ہے تو اس جگہ سے پھر سیل مطلب کہ سیلنگ سٹارٹ کہاں تک یہ لو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس لیکویڈیٹی کا اور ساتھ میں اس کے اندر یہ والا لو. تو مارکیٹ ایک دم ہی اوپر نہیں چلی جاتی. مارکیٹ اوپر کی لیکویڈیٹی مطلب کہ اڑاتی ہے پھر اگین آ کے نیچے کی لیکویڈیٹی اڑاتی ہے. مطلب کہ ایکسٹرنل کی اڑانے کے بعد پھر انٹرنل میں چل جاتی ہے. انٹرنل کے اندر کیا تھا یہ والا ایف وی جی تھا. ایف وی جی کو اٹھانے کے بعد پھر ایکسٹرنل میں چلی جاتی ہے. ایکسٹرنل میں کیا تھا یہ والا لو تھا. تو اس کے بعد ایکسٹرنل کی اٹھانے کے بعد پھر انٹرنل میں چلی جاتی ہے. انٹرنل میں کیا تھا یہ ویکلی کا ایف وی جی تھا اور ساتھ میں یہ والے انٹرنل ہائی کی مطلب کہ ایک سوئنگ ہائی کی لیکویڈیٹی تھی. اس کو اٹھانے کے بعد مارکیٹ پھر انٹرنل میں آ گئی. انٹرنل میں کیا ہے یہ ایف وی جی ہے اور یہ ہے. تو یہ چیز ہے مین جو آپ کو بات بتانے والی ہے. جو مین چیز ہے اذان کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کے لیول کے ساتھ H1 کے سٹرکچر کو دیکھیں. سٹرکچر کے ساتھ اب ہم نے H1 کا سٹرکچر جو مارک کرنا ہے
H1 کا اسٹرکچر ہم نے مارک کر لیا، تو اس کے ساتھ ڈیلی کے لیول ہو گئے اور H4 کے لیول. تو اب ڈائریکشن کے لیے مین کے جو ہمیں راستہ دکھائے گا وہ دکھائے گا H1 کا اسٹرکچر. تو اب آپ مطلب کہ بائی جا رہے ہیں تو H1 کے اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ بائنگ کریں گے. H1 کا اسٹرکچر ہو گیا، H1 کے اسٹرکچر کے ساتھ آپ نے الائن کر لینا ہے M15 کا اسٹرکچر. مینز کہ H1 کا اسٹرکچر ڈیلی کے لیول کی طرف مطلب کہ جانے کے لیے ڈراؤن لیکویڈیٹی دیکھنے کے لیے، اور جب اسٹرکچر بریک ہو جائے تو آپ پھر دیکھیں کہ اوپر کسی لیول کو ٹچ کرنے کے بعد یہ جو اسٹرکچر مطلب کہ ایک ہائر ہائی ہائر لو ہوا، تو اس کے مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کے اندر آئے گی. اس ویو کے اندر یہ جو ایف پی جی ہے اس کو مارکیٹ رسپیکٹ کر کے اگین اوپر جائے گی. جیسا کہ اس جگہ پہ مارکیٹ کی ڈراؤن لیکویڈیٹی اوپر تھی نا، تو اس جگہ پہ بریک آف اسٹرکچر ہوا، تو یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل اور پلس یہ والا ایف وی جی ہمارے لیے ٹریڈیبل تھا. اس جگہ پہ مارکیٹ آئی تو ہم نے اس جگہ سے ٹریڈ پلے کی، تو بائی اوپر تک اس والے مطلب کہ ڈیلی کے زون تک. تو ایسے یہ سین ہوتا ہے. تو اب باری آ جاتی M15 کی. تو ڈیلی کے ساتھ آپ نے M15 کا بھی اسٹرکچر ڈرا کرنا ہے. M15 کے اسٹرکچر کے ساتھ یہ ہماری ہو گئی ٹائم اینڈ پرائس تھیوری. اگر کرپٹو تو پھر M15 تک لیول ڈرا کر کے پھر بات ختم. جیسے ہی مارکیٹ کسی لیول کے اوپر آئے M5 M3 کے اوپر آپ اسٹرکچر شفٹ دیکھیں جو ہماری انٹری ماڈل ہیں ان کے اوپر آپ مین کے بائی کریں. سمپل از دیٹ، اور کوئی چیز نہیں. تو فارکس کے لیے M15 کے اوپر ٹائم اینڈ پرائس تھیوری یہ جو ہے ہمارے پاس ایشیا نیو یارک اور دوسرے نمبر پہ ایشیا لندن نیو یارک، یہ سارے لیول ڈرا کریں. تو اب اس جگہ سے میں مطلب کہ سیل دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ اوپر لیول کو ٹچ کر کے آئی، تو یہ مارکیٹ نے مینز کے یہ کریٹ کی ایشین رینج. تو مارکیٹ نے جیسے ہی مطلب کہ ایشین رینج کی لیکوڈیٹی لی تو اس کے ساتھ یہ والا لو پڑا ہوا تھا، یہ سوئنگ لو اینڈ یہ آرڈر بلاک تھا. تو اس کے اندر سے اس جگہ پہ اگر ہمیں M3 M5 کے اوپر اسٹرکچر شفٹ ملا تو ہم اوپر بائنگ کر سکتے ہیں اس والے ہائی تک. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے بعد ایشیا سیشن کے بعد مارکیٹ جو اپنا ہائی لگاتی ہے، ہائی آف دا ڈے، وہ لندن کے اندر لگاتی ہے 5 بجے سے پہلے. تو یہ دیکھیں کہ 5 بجے سے پہلے مارکیٹ اوپر گئی. مارکیٹ نے یہ پریویس ڈے کا ہائی مطلب کہ اٹھایا اور ساتھ میں یہ سارے ایکول ہائیز تھے یہاں تک مارکیٹ نے وہ اٹھائے. تو ایشیا کا ہائی بھی پک، پریویس ڈے کا ہائی بھی پک، اور ساتھ میں یہ والی مطلب کہ لیکوڈیٹی. اس کے ساتھ آپ H1 H4 کے دوسرے لیول کو بھی دیکھیں. اس جگہ سے یہ 1 2 3 کلیئر کٹ مجھے نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے M3 کے اوپر تو اس جگہ پہ آپ کی کلیئر ٹریڈ بن گئی. اور اس جگہ پہ جب یہ M15 کا یہ اسٹرکچر بریک ہوا نا، یہ بریک اور اسٹرکچر نیچے کی طرف ہوا، تو اس ہائی سے اس لو تک ہماری فیپل آؤٹ ہو گئی کہ مارکیٹ اب اس کے پریمیم کے اندر جائے گی. تو پریمیم کے اندر کیا چیز تھی؟ پریمیم کے اندر تھا یہ والا یہ والا ایف وی جی، اور اس کے ساتھ یہ لاسٹ ڈاؤن کلوز کینڈل یہ ہمارے پاس آرڈر بلاک کی بھی تھی، اور یہ ساری مطلب کہ کینڈل جو لاسٹ میں ہے یہ آرڈر بلاک کی. لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھنا پریمیم کے اندر تو یہ لاسٹ ایف وی جی پریمیم کے اندر آ رہا. تو اس جگہ سے ہم نے اگین شارٹ کیا اس جگہ سے مارکیٹ کو آل دا وے نیچے. تو ایسے ہم ٹریڈ پلے کرتے ہیں ان ٹائم فریم کے اوپر. تو وہ انٹری کی ویڈیو میں کلیئر کٹ آپ کو پہلے دے چکا ہوں، یہ ویڈیو خراب تھی. تو اس کا سمپل اب میں آپ کو بعد میں یہ بتا دوں ایک دفعہ پھر. ویکلی کا لیول ڈرا کریں H4 کا اسٹرکچر، اس کے ساتھ دیکھیں کہ مارکیٹ کا اگر H4 کا اسٹرکچر بیریش ہے تو آپ نے پھر سیل سائڈ ہی ٹریڈ پلے کرنی ہے. ڈیلی کا مارک کریں، ڈیلی کے ساتھ H1 کا اسٹرکچر. تو سمپل از ڈیٹ، ویکلی ڈیلی H4 اینڈ H1 ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جانا کس طرف چاہ رہی ہے، کہ مارکیٹ کا مطلب کہ اپ جا رہی ہے. ایسا نہ ہو اب M15 کے اوپر تو ہمیں نہیں نا پتہ چل سکتا کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا پھر ڈاؤن جائے گی. ایسے ہی مارکیٹ نے چینج آف کریکٹر کیا، ہم اس جگہ سے مطلب کہ سیل کر دیں تو ہمیں کیا پتا کہ مارکیٹ H1 کا نیچے یا H4 کا کوئی لیول اس کو ٹچ کرنے آ رہی ہے جو چینج آف کریکٹر کر کے. تو ایسے نہیں، سب سے پہلے بائس کریٹ کریں، نیریٹو کریٹ کریں. یہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک آل دا وے مارکیٹ کا ویو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کس طرف جانا چاہ رہی ہے، پھر ہم اس سائڈ پہ ٹریڈ پلے کریں گے. تو ریکارڈنگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اسی کے اوپر، وہ کلیئر تھی، لیکن جس کے اندر یہ میں نے اسٹرکچر وغیرہ بتایا یہ کلیئر نہیں تھی، تو یہ میں نے یہ بتا دی. تو بس یہی چیز ہے ڈیلی بائس.